کسی کی کیسی سوچ ہے، کسی کے کیسے جذبات ہیں، کسی کی کیسی فیلنگ ہے، اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں بعض اوقات تو فیلنگز جیسی ہوتی ہیں ویسا بھی کیا کرایا سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ کی فیلنگ کسی کے لیے حسد والی ہے، دشمنی والی ہے، تو آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ زندگی میں نیگیٹو جو ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کے سامنے پازیٹیو آئے گا۔ کیونکہ وہ رب، وہ خالق جانتا ہے کہ میرا بندی، میرا بندہ کیسا ہے۔ اگر یہ اتنی اچھی تھاٹس والا ہے تو میں نے اس کو نوازنا بھی اچھا ہے۔ جس کی بری تھاٹس ہیں میں نے اس کو پھر سکھانا ہے، اور وہ سکھانے کا جو پروسیس ہوتا ہے پھر وہ کئی انسانوں پہ تکلیف ہوتا ہے، تکلیف والا گزرتا ہے۔ بعض اوقات وہ بہت لمبا انتظار بھی کرواتا ہے، کوئی ایک چیز عطا کرنے کے لیے وہ لمبا انتظار بھی کرواتا ہے۔ کیونکہ پہلے اسے معلوم ہے کہ یہ ابھی ریڈی نہیں اس چیز کے لیے، میں نے اس کو تیار کرنا ہے۔ ایک نعمت اگر میں اتنی بڑی عطا کروں گا تو لازم ہے کہ میرا بندہ اس کی قدر بھی کرے۔ بعض اوقات یہ جو انتظار ہوتا ہے یہ بہتر ہوتا ہے، آپ کو وہ بہت کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کسی چیز کی قدر ویسی کر سکیں۔ اسی لیے جو انسان ہے نا، جب بھٹک جاتا ہے نا اور واپسی کا رستہ تلاشتا ہے تو اس کو اتنی جلدی رستہ نہیں ملتا، کتنی بھول بھلائیوں میں سے اسے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ کوئی ایک بھی سرا پکڑ لے پھر اسے اللہ کی اصل قدر کا احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ انسان کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کے دور نہیں جانا چاہتا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑا جو گناہگار ہو وہ جب پلٹ آتا ہے نا اللہ کی طرف، پھر وہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، ایون وہ شہادت کی موت چاہتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ قدر کی بات ہے۔ اچھی چیز کی، نعمت کی پہلے قدر نہیں تھی، جب وہ کھو گئی پھر احساس ہوا کہ میں تو اس کے بغیر کچھ ہوں ہی نہیں، دوبارہ اس کو تلاشنا چاہا، پھر جب تک اس کی اصل اہمیت کا اندازہ نہیں ہو گیا تب تک وہ ملی نہیں، اور جب وہ مل گئی تو پھر اس کو ایسے سینے سے لگایا کہ دل چاہا کہ کبھی نہ میں اس سے جدا ہوں نہ وہ مجھ سے خفا ہو۔ اس لیے اللہ جس کو مل جائے یا جس کو ذرا سا بھی سکون اس رستے پہ ملنے لگے وہ اس رستے کو نہیں چھوڑتا، قدر ہو جاتی ہے۔ دنیا کے دھوکے کھا کے، ہر طرح سے چوٹ کھا کے، دنیا داری دیکھ کے جو لوگ پلٹتے ہیں وہ پھر ہوتا ہے بہت سارے لوگ پھر بھی بار بار جو ہے وہ بہک جاتے ہیں، لیکن جن کا پلٹنا حقیقی ہوتا ہے وہ دوبارہ کبھی بھی ماضی میں نہیں جانا چاہتے، دوبارہ کبھی بھی اس طرف دیکھنا نہیں چاہتے کہ کہیں میں اٹریکٹ نہ ہو جاؤں، اٹریکٹ ہو گیا تو کہیں دل کا سکون نہ برباد ہو جائے، کہیں آنکھوں کو کچھ ویسا نہ دیکھنا پڑ جائے جس سے جان چھڑائی تھی۔ تو جی یہ وہ مقام ہے، یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو بہت کم کے حصے میں آتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی حفاظت کریں محض اللہ کی خاطر، محض اللہ کی خاطر کرنا۔ اگر ہمیں سب کچھ آ جائے تو میں کہتی ہوں ہمارا عمل، ہر عمل اتنا پیور ہو جائے گا، اتنا خالص ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوگا اور اجر بھی ملے گا۔ پیورٹی والی فیلنگز کا کہ اگر آپ نے نظروں کی حفاظت کرنی ہے تو محض اللہ کے لیے، اپنے دل کو سنبھال رہی ہیں تو محض اللہ کے لیے، خود کو پاک رکھ رہی ہیں تو محض اللہ کے لیے، ساری جب ہر تھاٹ، ہر فیلنگ، ہر چیز کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا تو ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ زندگی میں برا ہو، زندگی میں برا ہو بھی، آزمائشیں آئیں بھی، ہر چیز پرفیکٹ ہونے کے باوجود پھر بھی اگر آزمائش آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ایمان کے لیول کو مزید سٹرونگ کیا جا رہا ہے، آپ اللہ کی نظر میں ہیں، اس سے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان لانے کے فوراً بعد آپ کو کیا چیز سمجھائی جاتی ہے؟ انبیاء کے سنت کے طریقے سے، اور مکمل آپ نے جتنی ہسٹری اب تک پڑھی آپ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ایمان لاتا ہے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حق کی راہ اور سیدھی راہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جو ان کو پار کر جاتا ہے، جو اللہ کے ساتھ مخلصی دکھا دیتا ہے، جو ایسے پیروں سے چل کے اللہ کی طرف جا رہا ہے جن میں سے خون رس رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے اللہ قدر نہیں کرے گا، ایسوں کی اللہ قدر نہیں کرے گا، کیسے ممکن ہے؟ ان کے تو جنت میں درجات کتنے بلند ہوں گے۔
اور پھر یہ کہہ دینا کہ ہم کیا جانتے ہوں کہ بھائی کوئی اللہ کی نظر میں کتنا بہتر ہو، حالانکہ ہم جانتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا، گناہوں میں وہ لت پت ہے، اور ہم یہ کہہ دیں کہ ہم کیا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہو، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرما بردار بے شک پوشیدہ ظاہر باطن ہر چیز وہ جانتا ہے۔ تو جو گناہوں میں لت پت ہے وہ اور جو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، وہ اس کے معاملات ہیں، لیکن درجات کا فرق آ جاتا ہے نا، جنت میں بھی درجات کا فرق ہوگا۔ وہ کیسے آئے گا فرق؟ وہ ایسے ہی تو آئے گا، عمل صالحہ کی وجہ سے فرق آئے گا، جس نے جتنا اللہ کے ساتھ نبھا کے دکھایا اس حساب سے فرق آ جائے گا پھر درجات میں۔